ارے ظاہر سی بات ہے، جب پیر کا جوٹا پانی پی سکتے ہیں تو ہاتھ نہیں چاٹ سکتے یار۔ حدیث نمبر 18، امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دعا میں یاد رکھنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ سب کہتے ہیں، عام سبھی لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی رمضان کے مہینہ دعا میں یاد رکھنا، جمعہ کا دن ہے دعا میں یاد رکھنا، مبارک رات ہے دعا میں یاد رکھنا، سب لوگ کہتے ہیں۔ ارے اتنا آسان طریقہ ہے، اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا میں اور تم تو ہم ریاکاری کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا کر کے آپ کو بتائیں گے میں نے آپ کے لیے بڑی دعا کی ہے، تو ریاکاری ہو گئی، ختم ہو گیا سب۔ لیکن برتن ایک ایسا ہے جس کو اگر آپ نے قاعدے سے چاٹ لیا ہے تو وہ آپ کے حق میں استغفار کرے گا، اور اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، دکھاوا پایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بے زبان ہے بیچارہ، پھر بھی وہ تمہارے لیے استغفار کرے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رزین کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حدیث نمبر 19، طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ نہ تو آپ کھانے میں پھونکیں، کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے کھانا گرم ہوتا ہے نا، وہ پھو لگائے رہتے اس میں، تو کھانے میں پھونکنا نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے پانی میں بھی نہیں پھونکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 20، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ، یہ صحیح مسلم وغیرہ جو بتائے جاتے ہیں نا، یہ سب کتابوں کے نام ہیں، یعنی وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہمارے منہ سے لقمہ گر جاتا ہے تو ہم سوچتے کسی نے نیت لگا کے رکھا ہے، تو نیت نہیں لگائے رہتا ہے، شیطان نیت لگائے رہتا ہے۔ انسان کی نیت لگانے سے لقمہ نہیں گرتا ہے۔ تو اب اگر وہ لقمہ گر گیا تو اس کو اٹھا کر کے آپ کھا لیں، اور اگر کچھ اس میں لگ گیا ہو مٹی وغیرہ تو اس کو صاف کر کے پھر کھا لیں، اور اس کو شیطان کے کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 21، ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے، کچھ ان پڑھ لوگوں نے، گنواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، کچھ کہتے ہیں چند لوگ بیٹھے ہوتے تو آنکھوں اشارہ کر کے دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ لوگ سب سمجھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے لوگ اشارہ کر کے اپنی باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایسا ہے، جیسے دیکھو ایک موٹی مثال بتاؤں، حدیث پاک میں ہے زمین میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اب اگر آپ کہیں زمین میں بیٹھ جائیں تو کچھ آج کل گنوار اسٹینڈر وہ دنیا کے دیکھتے ہوئے اسٹینڈر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گنوار ہی ہیں، کیونکہ اگر گنوار نہ ہوتے تو زمین پہ بیٹھنا سنت ہے نا، اس سنت کو برا نہ سمجھتے یا اس کا مذاق نہ اڑاتے۔ اگر کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھائے تو اس کو بڑے مزہ لیتے ہیں، اور لوگ کہا اسی کو دیکھنے لگے، بیچارہ شرما جائے گا پھر، تو سمجھ رہے؟ تو یہ گنوار اسٹینڈر لوگ، تو ایسے ہی کچھ، یعنی جب انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر کھایا تو یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کتنی حقیر اور ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انہوں نے کھا لیا۔ خاص طور سے آج کل ہوٹلوں وغیرہ میں اگر ہم کچھ کھا رہے ہوں،
جیسے سموسا وغیرہ کھا رہے ہوں، وہ سموسا اگر نیچے گر جائے تو اب یعنی وہ بیکار ہو گیا ہمارے لیے۔ ارے بھائی کیوں بیکار ہو گیا؟ کیا لگا ہے اس میں؟ پیسہ دیا ہے اس لیے بیکار ہو گیا؟ اس کو اٹھا کر کے کھا لینے میں تمہاری شان نہیں گھٹ جائے گی، بلکہ شریعت کی نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ تو کسی نے ان سے کہا خدا امیر کو بھلا کرے، معقل بن یسار وہاں امیر و سردار کی حیثیت، یعنی حضرت معقل بن یسار جنہوں نے کھانا اٹھا کے کھایا تھا وہ سردار تھے اپنے قوم کے، اپنے قوم کے سردار تھے، اور پھر انہوں نے اٹھا کر کے کھایا۔ تو جب گنواروں نے ایسی ایسی باتیں کہی تو کسی نے ان لوگوں سے کہا کہ خدا امیر کا، امیر مانے سردار، یعنی خدا سردار کا بھلا کرے۔ یہ گنوار کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ان عجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو جب کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے گرا ہوا کھانا کھا لیا اور یہ کھانا رکھا ہوا ہے حضور، لوگ ایسی برائیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان جاہل اور گنواروں کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ارے وہ تو میں نے حضور کے کہنے پر عمل کیا ہے نا،